تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ سمٹ جائیں تو میری نظروں کو آسانی ہوگی بیان کرنے میں. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد صلوات. وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لعنۃ اللہ علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات بھیجیے محمد. پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے کہ شاید تم تقوی اختیار کر سکو. یہ آیت ہر سال آپ سنتے ہیں اور طول سال میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہوں گے اور اس آیت سے گزرتے ہیں. ماہ مبارک ہر سال خدا کی توفیق ہوتی ہے، جو زندہ رہتے ہیں ان کے لیے ایک نعمت اور ایک ان کو موقع ملتا ہے، اور جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کی زندگی سے یہ موقع ختم ہو جاتا ہے. جس طرح باقی نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. مثال کے طور پر جس آدمی کی کوئی نہ کوئی جسم کا اعضا اگر مریض ہو یا اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم یا پریشانی ہو تو اس کو اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جب یہ صحت خدا نے دی ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے. لیکن کیونکہ جب تک ساری چیزیں ہیں انسان اس کی قدر و قیمت نہیں جان سکتا. اسی طرح امنیت، عدالت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب وہ معاشرے میں ہوتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں یا نہیں ہوتی تو وہاں پر احساس ہوتا ہے کہ امنیت کیا چیز ہے، عدالت کیا چیز ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی اپرچونیٹی ہے، ایک ایسی فرصت ہے، ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ جو اس کی قدر و قیمت کو جان لیتا ہے وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس کو اتنے آرام سے گزرنے نہیں دیتا. دیکھیں ماہ مبارک میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے بھی رہتے ہیں. ماہ مبارک سے پہلے سے آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، کتابیں، ٹیلی ویژن کے پروگرام. لیکن ماہ مبارک کس طرح ہونا چاہیے؟ آیا ماہ رمضان جس طرح ہم گزار رہے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کوئی اور بھی راز ہے؟ تو دیکھیں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کے اندر کتنی ایسی چیزیں جو محسوس نہیں ہو رہی ہیں ہمیں لیکن بہت بہترین ہیں. مثال کے طور پر جب آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر اور شام تک کچھ نہیں کھاتے تو آخر آپ کیوں نہیں کچھ کھاتے؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روک دیا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے اور تنہائی کے اندر بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارتے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا حالانکہ؟ لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے؟ آخر وہ ایک ایسا ارادہ ہے کہ جو آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ آپ کھانا پینا تو دور کی بات، آپ اپنی زبان سے کوئی غلط بات بھی کرنا نہیں چاہتے، نہیں میرا روزہ ہے. اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، نہیں میرا روزہ ہے. اگر کوئی اور غلط بات کر رہا ہو یا کچھ اور ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے. آخر یہ کون سی ایسی ایک چیز ہے جو انسان کے ارادے کو اتنا مضبوط کر رہی ہے اور اتنا اسٹرانگ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز آنے والی چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے؟ تو دیکھیں وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک نیت ہے آپ کی. وہ آپ جو نیت کرتے ہیں کہ پروردگار میں تیری خاطر یہ ماہ مبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں، آپ فجر سے لے کے آپ مغرب تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ ایک نیت جب آپ کو اتنا مضبوط کر سکتی ہے تو اس ماہ مبارک کے اندر اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اتنا مضبوط کر سکتی ہیں کہ آپ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. دیکھیں عام دنوں کے اندر ہم دنیا کے مسائل، روزگار، پڑھائی، گھریلو، یہ چیزیں اتنی زیادہ انسان کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں کہ آدمی بمشکل اپنی عبادت تک پہنچتا ہے، اور اگر نماز تک پہنچتا بھی ہے تو بڑے کسالت کے ساتھ، بڑی بے دلی کے ساتھ اور اپنی عادت سمجھتا ہوا نماز کو ادا کرتا ہے.
لیکن یہی عبادت جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان شوق سے عبادت پہ پہنچتا ہے، شوق سے مسجد پہنچتا ہے، شوق سے باجماعت پہنچنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ آخر یہ شوق ایک دم آپ کے اندر کیسے پیدا ہونا شروع ہو گیا؟ آخر یہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کے اندر یہ اشتیاق پیدا کر دیا کہ نہیں میں مسجد میں زیادہ دیر گزاروں، میں درس بھی سن لوں؟ عام دنوں میں اگر آپ کو چھٹی والے دن بلایا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں پر تو آپ لوگ آتے ہوں، لیکن عمومی طور پر آدمی کہتا ہے کہ میری چھٹی ہے، میں آرام کروں یا کسی ایک مولانا کو سننے چلا جاؤں۔ لیکن ماہ مبارک آتا ہے تو آپ چھٹی چھوڑ کر بھی آنا پسند کرتے ہیں، افطار کے بعد بھی بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور شب قدر کی راتوں میں ساری رات آپ جا کر قرآن کی تلاوت، دعا جوشن کبیر اور نمازوں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایسی کون سی چیز ہے جو کہ ایک دم آپ کے اندر چلی گئی ہے اور آپ اتنے اچھے بننا شروع ہو گئے ہیں؟ تو کیا اس پہ کوئی ہمارا اپنا کمال ہے کہ ہم پورا سال ایسی محنت کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم آ کر اچھے ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ یہ کوئی ایک ڈیوائن، کوئی اسپرچول، کوئی ایک مانوی یا کوئی روحانی نظام یا سسٹم ہے جو ہمیں اتنا اچھا بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہر انسان اپنے اعمال کو جانتا ہے پورا سال کیا انجام دیتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے اس مہینے کے اندر کہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی ذرا سا بھی اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس چار دیواری کے اندر جس پر رحمت نازل ہو رہی ہے، مغفرت نازل ہو رہی ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں لذت آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک رکعت کئی رکعتوں کا ثواب رکھتی ہے۔ سانس لینا عبادت بن جاتی ہے، سونا عبادت بن جاتا ہے، قرآن کے ایک لفظ کی تلاوت جو ہے وہ کئی دفعہ گناہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس مہینے پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوا ہے۔ تو میرے مومنوں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں رمضان آئے اور گزر جائے اور آپ ویسے کے ویسے رہیں، میں ویسا کا ویسے ہی رہوں جیسے پہلے تھا، یعنی رمضان جیسے ختم ہوا میں وہی عباس تھا جو پہلے تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر جو رحمتیں نازل آئیں میں نے اس سے کوئی چیز فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی کہ پھر میں ایک عام آدمی کی طرح ایک جگہ گیا، کچھ دن رہا اور اس جگہ کی بس تعریفیں کرتا رہا، پردے بہت اچھے ہیں، دیوار بہت اچھی ہے، چھت بہت اچھی ہے، رنگ بہت اچھا ہے، جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، اور کبھی افطار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کبھی قرآن سے چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گنواتے رہتے ہیں، لیکن اپنی طرف توجہ نہیں دیتے کہ میں اس مہینے میں تبدیل ہونے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے اندر روح کے اندر وہ طاقت دینے کے لیے آیا ہوں جو کہ اس مہینے کے اندر آپشن ہے، سنہری موقع ہے۔ تو یہ جو سنہری موقع ہے اگر اس پر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک اچھے آدمی نہیں بن پاتے، اور جب تک ہم ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے، ایک اچھا منتظر نہیں بن سکتا۔ جو ایک اچھا منتظر ہے اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ پروردگار نے ایک اچھے انسان کے لیے کچھ اور چیزیں رکھی ہوں اور جو امام کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے کچھ اور چیزیں رکھی ہوں، پھر تو یہ سسٹم اب نارمل ہو جائے گا، جبکہ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے دین اسلام تمہیں دین فطرت عطا کیا ہے، یہ فطرت کا دین ہے۔ اب جو اس کا انتظار کرنے والا بھی ہے وہ بالکل فطرتی پیرامیٹرز کے ذریعے سے انتظار کرے گا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا کہ وہ معاشرے میں لوگ اس کو کہنا شروع کر دیں کہ یہ ہم سے الگ ہے۔ نہیں، معاشرے میں رہتا ہوا شخص جس کی بھرپور فعالیت ہو، جو کہ ایک اچھا انسان ہو، ایک اچھا باپ ہو، ایک اچھا بیٹا ہو، ایک اچھا بھائی ہو، ایک اچھا پڑوسی ہو، ایک اچھا محلے دار ہو، جتنی اچھائیاں ایک عام آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے جو کہ ایک منتظر کو پورا بھرپور موقع دے رہا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو جائے اور اپنے امام کی نصرت کے لیے وہ سارے کام شروع کر دے، لیکن کس طرح یہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بزرگان اور علماء مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کس طرح اپنے آپ کو آپ ایک بہت اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر انسان کو آپشن دیتی ہے، تجربہ دیتی ہے، یہ موقع دیتی ہے، وہ قرب الہی ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں قرب الہی پیدا کر لیا تو ہم کمال تک پہنچ جائیں گے، اور دیکھیں یہی مقصد ہے۔ پروردگار نے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہم اپنے اندر سوال پیدا کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہمارے اندر نہیں گونج رہا کہ پروردگار نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے تو دیکھیں پھر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن جب تک آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کے ذہن میں یہ سوالیہ نشان نہ ہو کہ آپ گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں تو آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔
اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے تو کبھی بھی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں گھر سے باہر یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا ہوں, میں گھر سے باہر سودا لینے کے لیے نکلا ہوں, میں گھر سے باہر دفتر جانے کے لیے نکلا ہوں, میں گھر سے باہر مسجد جانے کے لیے نکلا ہوں. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ نکلے کیوں ہیں گھر سے باہر, تو آپ اپنی منزل اور مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل اسی طرح انسان جب دنیا میں آیا ہے, اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے, تو وہ پھر سرگرداں ہے, وہ پھر حیران ہے, وہ پھر پریشان ہے. پھر وہ کچھ بھی کرتا رہے, اس کی سمجھ میں نہیں آنے والا, وہ پریشان رہے گا. لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ وہ خلق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے, اور اس کمال تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے پورا نظام کیا ہے. انبیاء کو بھیجا, ائمہ کو بھیجا, اولیاء کو بھیجا, اپنے اوصیاء کو بھیجا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے اس دروازے کو کھلا رکھا اور بند نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی خدا کی آخری حجت ہمارے سروں پر قائم ہے, آج بھی ہمارا امام ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو یہ واضح ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارے آگے ہمارا مقصد واضح ہے. اگر ہم اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ مقصد ہمارے پر واضح نہیں تو پھر ہم عبادتیں بھی کرتے رہیں, روزے بھی رکھتے رہیں, نمازیں بھی پڑھتے رہیں, یہ ہمیں کہیں پہنچانے والی نہیں ہے. یہ ایز اے ٹائم پیریڈ تو گزر جائے گا, ایک وقت تو آپ پاس کر لیں گے, کراس کر لیں گے, لیکن جس مقصد کے خدا نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے وہاں تک نہیں پہنچنے والے. اب قرب الہی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں خدا ہے ہی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ اگر ہم مساجد میں آتے ہیں, موسٹلی میں اپنی بات کروں گا, آپ کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, آپ خدا ہی کے لیے عبادت کرتے ہوں گے. عادت کے لیے انسان نماز پڑھتا ہے, عمومی طور پر انسان کو عادت ہوتی ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے, وہ نماز پڑھنے جاتا ہے. اگر کچھ دن نہ آئے تو پھر لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں, قبلہ آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے. تب آدمی اس سوال کو بھی ہٹانے کے لیے اکثر مسجد میں پہنچتا ہے, اکثر اپنی نمازوں میں نمازوں. لیکن خدا کے لیے نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر چیزیں عادت کے لیے ہیں. ہماری عزاداری بھی عادت کے لیے ہے, امام حسین کے لیے نہیں ہے. اکثر ہمیں پتہ ہے کہ سالانہ میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے, اس دفعہ مجلس نہیں ہوئی تو لوگوں نے سوال کرنا ہے. میں ہر سال فلانی جگہ ماتم کے لیے جاتا ہوں, فلانی جگہ یہ کرنے جاتا ہوں, میں نہیں گیا تو یہ مشکلات ہوں گی, اور یہ اجتماع اتنا بڑا کرنا ہے, ہم نے انجام دینا ہے, یہ ہونا چاہیے. امام حسین کے لیے اب معاملہ ہٹ چکا ہے. اگر امام حسین کے لیے ہوتا تو معاشرہ تبدیل ہو چکا ہوتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیان ہو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور وہ خون رگوں کے اندر فشار اور دوڑنا شروع نہ ہو جائے جو معاشرے کی اصلاح کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زیادہ تر چیزیں ہماری عادت کا شکار ہو چکی ہیں. اسی لیے میں سب سے زیادہ جو مشکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور ہمارے مجلس ممبر میں پائی جاتی ہے, خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی اللہ ہے کون؟ کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اور یہ مہینہ کہ جس کو ہم اتنا پور اور زور اور شور سے منانے کی کوشش کرتے ہیں, جی رمضان مبارک آ رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور گھروں میں ایسا ہوگا اور چیزیں جمع ہو رہی ہیں اور انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, کبھی آپ نے ہم نے سوچا کہ ہم کس کے مہمان ہیں؟ ہمارا میزبان کون ہے؟ آخر اس میزبان کی بھی تو کوئی ریکوائرمنٹ ہے, آخر اس میزبان کی بھی تو کوئی شرائط ہیں ہمارے لیے یا نہیں؟ مثلا اگر آپ کو آپ کے رشتہ دار کوئی افطاری پر بلاتا ہے تو آپ اس حساب سے تیار ہو کے جاتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو کوئی گورنر آپ کو افطاری پر بلا لے تو آپ کتنا اپنا خیال رکھیں گے, کتنا اچھا آپ لباس پہن کر جائیں گے, اور جب وہاں جا کر آپ بیٹھیں گے تو کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کریں گے کہ جو اس کی شایان شان نہ ہو محفل کے. تو ایک عام آدمی کی محفل میں جاتے وقت تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ پروردگار جس نے کائنات کو خلق کیا ہو, جو پورے عالم کا نظام چلانے والا ہے, جس نے ہمیں خلق کیا ہے, اور جس کی ایک لمحے کی توجہ بھی اگر ہم سے اٹھ جائے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر خداوند متعال اپنی توجہ کو اس کائنات سے ہٹا لے تو سورج تباہ ہو جائے, چاند تباہ ہو جائے, دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. وہ پروردگار ہماری ایک ایک سانس اس کی محتاج ہے. وہ پروردگار کہ جس کی مرضی سے کائنات میں ہوائیں چل رہی ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, پانی دریاؤں میں بہہ رہا ہے, یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ کون ہے؟ اس کی میری زندگی میں حیثیت کیا ہے؟ میں خدا کو کیا سمجھتا ہوں؟ خدا میرے ذہن میں کیسا ہے؟ اور میں خدا کی کتنی کیئر کرتا ہوں, میں خدا کا کتنا احترام کرتا ہوں.
جب کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تو میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی میں تنہائی میں ہوتا ہوں کہ آیا میں کوئی غلط کام انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ دنیا کے لوگوں کے دکھاوے کی خاطر تو میں بعض اوقات بڑے اچھے نیک باتیں بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا اکیلے میں میرا ذہن اچھی باتیں سوچتا ہے یا نہیں سوچتا؟ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی ہر وقت میرا محاسبہ کر رہی ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ خود قرآن میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ، ان کا رسول اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے۔ اب اللہ، اس کے رسول اور مومنین کی ایک جماعت کا دیکھنا ایسے نہیں ہے جیسے میرا اور آپ کا دیکھنا ہے، یعنی اگر کوئی ایک واقعہ ہوا تو میں متوجہ ہوا اس طرف، یعنی کوئی شخص اٹھ کے جانے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ اٹھ کے جا رہا ہے، نہیں، ان کا دیکھنا ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے نیت اور ارادوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص نے یہ ارادہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ یہ وہ کام کرنا چاہتا ہے تو پروردگار متعال یہ جانتا ہے کہ یہ شخص یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اتنا ہماری زندگیوں کے اندر دخل انداز ہو، اتنا اس کا کیمرہ جو فوکس ہمارے دلوں اور ہمارے نیتوں ارادوں پر ہو، میرا اس سے رابطہ کیسا ہے، میرا اس سے کانٹیکٹ کیسا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، کیا اس کی کوئی ویلیو بھی ہے میری زندگی میں یا نہیں؟ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں خدا ذکر سے ختم ہو جائے وہ معاشرہ بربریت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں انسان کی قدر قیمت نہیں رہتی ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر خدا اہمیت رکھتا ہو، اس معاشرے کے اندر جانور کی بھی بہت قیمت ہے، اس معاشرے کے اندر چونٹی کو بھی کوئی خامخواہ نہیں مارتا کہ خدا کی مخلوق ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ معاشرے سے خدا کو ہٹا لیا گیا ہے، معاشرے میں خدا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ماہ مبارک خدا کا مہینہ ہے اور خدا ہی کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم کس طرح خدا کا قرب حاصل کریں گے؟ روایت میں کتاب سے حوالہ دیتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے، اور مولا سے کہا کہ مولا میں بہت مایوس اور مجھے کوئی امید نہیں ہے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام نے، روایت خیر بہت طولانی ہے، میں اس کا مفہوم ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام نے کہا کہ اگر میں تم سے کوئی وعدہ کروں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا وعدہ پورا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں ہاں ہاں مولا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اگر کوئی وعدہ کریں اور وعدہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ آپ وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں تمہیں میرے وعدے پر تو اعتراض کوئی نہیں، مگر تمہیں خدا کے وعدے پر یقین نہیں، جبکہ خدا وعدہ کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، خدا ہی نہیں تو خدا کے وعدے پر کیا یقین ہوگا؟ اور اسی روایت میں ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دعا، امام نے ذکر کیا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن خدا اس دعا کو ڈیلے کر دیتا ہے، دیر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائے، اس سے رابطہ پیدا کرے، کیونکہ خدا ہماری فطرت سے واقف ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تبھی اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں رہے، وہ نہیں چاہتا اپنے بندے کو کہ اپنی بارگاہ سے دور کرے۔ یہی وجہ ہے کسی کی کچھ دعائیں کچھ سالوں بعد قبول ہوتی ہیں، کسی کی اولاد کچھ فاصلوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس کی بارگاہ میں آتا رہے۔ تو میرے عزیز مومنوں، ہمارے اندر نقص پائے جاتے ہیں، خدا کی طرف سے رحمت کھلی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، اور تیسرے جہنم کی آگ سے نجات ہیں۔ دیکھیے کس مہینے میں یہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ آدھے کھجور سے بھی اگر کسی کو افطار کرا دیں تو جہنم کی آگ سے آپ بچ جائیں گے۔ کسی اور مہینے کے اندر یہ چانس نہیں ملنے والا، صرف اس مہینے کے اندر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ حاصل کر لیتے ہیں، یہ جو چیزیں کیمیائی طور پر سمجھ لیں کہ ایک جادو کی طرح آپ کی زندگی میں نفوذ کر جاتی ہیں کہ آپ ایک اچانک سے اچھے انسان بن جاتے ہیں، یہ موقع آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے خدا کے قریب ہو جائیں، اور جتنے آپ خدا کے قریب ہوں گے اتنے آپ خدا کی حجت کے قریب ہو جائیں گے۔ خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ کا کیا ذمہ داری ہے، ایک دکاندار ہوتے ہوئے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک باپ ہوتے ہوئے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور امام کو ہر کسی کی ضرورت ہے،
ایسا نہیں ہے کہ امام کو صرف علماء حضرات کی ضرورت ہوگی، نا اکثر ہمارے جوان یہ کانسیپٹ غلط کر دیتے ہیں کہ بس اگر دینی تعلیم ہی حاصل کریں یا مولانا بن جائیں تو شاید ہم امام کی نصرت کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آئی ٹی کے اندر بھی امام کو ضرورت ہے، فائنینس کے اندر بھی امام کو ضرورت ہے، ڈاکٹر کے اندر بھی امام کو ضرورت ہے، کنسٹرکشن کے اندر بھی امام کو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا ظہور فطری طریقے سے ہوگا، نہ معجزاتی طریقے سے کہ ایک رات ہوگی اور سب لوگ کنورٹ ہو جائیں گے. نہیں، جب تک آپ ایک اچھا نظام نہیں بنا پائیں گے امام کا ظہور نہیں ہونے والا. کیونکہ امام نے آ کر حکومت کرنی ہے، اور حکومت کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک محلے کے اندر کچھ نظام آپ ہٹا دیں جو آپ کے معاشرے کے اندر بلدیاتی نظام، فلانا نظام، پانی کا نظام، بجلی کا نظام، گیس ایک ہٹا دیں تو معاشرہ مفروض ہو جاتا ہے، فالج کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ. تو جب امام کی حکومت آئے گی تو یہ ساری چیزیں اپنے نہج پر ہوں گی، اپنی بلندی پر ہوں گی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. امام نے کوشش نہیں کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر امام کا ظہور نہیں ہونے والا. لیکن پہلے تاریخ کے اندر ایک امام کو لوگوں نے بہت بلایا. 18,000 سے لے کے 24,000 تک مختلف روایات ہیں کہ کوفہ والوں نے نامے لکھے تھے، لیٹر لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی نصرت کرنے کو تیار ہیں، آپ آ جائیں. یہ لیکن اب یہ تاریخ دوبارہ دہرائی نہیں جائے گی. اب اسی لیے امام کو حفاظت میں رکھا گیا ہے کہ اب وہ کوفہ والی بات ریپیٹ نہ ہو. اب ہم جو الجل کہہ رہے ہیں، یہ کیا وہی نامے تو نہیں ہیں جو کوفہ والوں نے کیے تھے کہ ہم تو امام کو بلا رہے ہیں لیکن ہم ریڈی نہیں ہیں، ہماری تیاری ہے ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے تیاری نہیں ہے. صرف ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ پورے ہفتے کے اندر کتنی دیر یا کتنی دفعہ ہماری نگاہیں امام کو ڈھونڈتی ہیں. خود آپ اندازہ لگائیں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں خود اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ میری نگاہیں امام کو ڈھونڈتی ہیں پورے رش کے اندر. میرا تو یقین ہے نا کہ امام لوگوں کے اندر ہے، امام دنیا میں وجود رکھتا ہے. ہمارے حساب سے تو امام نے پیدا نہیں ہونا نا، ہمارے امام سے تو امام 1180 سال ہو چکے ہیں، امام موجود ہیں. تو ظاہر امام موجود ہیں تو پھر دنیا میں ہی ہے کہیں. تو کہاں ہیں؟ کیا میری نگاہیں امام کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اگر میری نگاہیں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی میں امام کی زیارت کی یا تڑپ یا میں چلو کہیں دیکھ لوں امام کو، تو پھر آپ اور ہم کس طرح سوچتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور ہم امام کی مدد کے لیے چلے جائیں گے؟ جب آج میں اپنے شعور اور حالات کے اندر، اپنی طاقت و توانائی، صحت اور سلامتی کے اندر جب میں امام کے لیے کچھ نہیں سوچتا، امام کے لیے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، تو کل کیسے یہ اچانک سے سلسلہ ہو جائے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے کیپسول ہمیں دیے جاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں، بس آپ اپنے کام کرتے رہیں، امام آئیں گے اور خود بخود ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہونے والا. تاریخ آپ نے سنی ہوئی ہے، تاریخ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا. کیوں؟ کوفہ والے آخر کیوں نہیں آئے آگے؟ کوفہ والوں کے اندر آخر ایسی کون سی چیزیں پائی جاتی تھیں کہ جنہوں نے امام کی نصرت سے ان کو روک دیا؟ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ دنیا پرستی تھی، دنیا کی محبت. دنیا کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھوڑ نہیں پائے. گھر کی محبت، اولاد کی محبت، پیسے کی محبت، مقام کی محبت، رتبے کی محبت، یہ وہ ساری چیزیں محبتیں تھیں کہ جیسے ہی امام آئے تو لوگوں کو اپنے گھر نظر آنے لگے. لوگوں کو بولا کہ ہمارا کیا ہوگا، اپنے گھر کو سنبھال لو، یہ ہم بعد میں چلے جائیں گے. تو پھر بعد کا تو موقع نہیں دیا ابن زیاد نے کسی کو. جس نے جانا تھا وہ رات کے اندھیرے میں بھی نکل گیا، جس نے جانا تھا وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بھی چلا گیا. تو ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر رکھ کر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں کہ ہم لوگ کیا واقعی امام کی منتظر ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر منتظر ہیں تو کیا وہ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ آپ امام کے منتظر ہیں تو آپ دنیا چھوڑ دیں اور آپ سے مسجد میں بیٹھے رہیں اور آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں اور آپ نے جو ہے وہ مطلب ایسے کام کہ آپ کو معاشرہ کہنے لگے جی بڑے ماشاءاللہ دیندار ہیں. نہ، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوگا جو امام کا سپاہی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ امام کا سپاہی ہے. اس کو تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، یہ امام کا سپاہی نکلا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نیت، اپنے ارادے اور اپنے عزم کے ساتھ امام کا سپاہی بنا. اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے ارادے، اپنے عزم اور اپنی نیت کو مضبوط کر لیں. جس طرح آپ کی ایک نیت آپ کو سارا دن پانی کا قطرہ آپ کو حلق میں نہیں اتارنے دیتی، وہیں پر یہ آپ کی ایک نیت آپ کو امام کا سپاہی بنا دے گی، آپ کو امام کی فوج میں شامل کروا دے گی. درود بھیجیے محمد والے محمد. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کے
روزے کے اندر مخیل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے اور استراحت اور آرام بھی بہت ضروری ہے۔ جتنا انسان تھوڑا بھی حاصل کرے اور اس پر عمل کرے یہ بہت ضروری ہے، نہ کہ انسان گھنٹوں مجلس اور درس میں بیٹھا رہے اور انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ تھوڑا حاصل کریں لیکن اس پر کوشش کریں کہ عمل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیان کرنے والے کا عمل بہت اچھا ہو، لیکن کیا پتہ اس کی 4 باتیں آپ کو اچھا بنا دیں۔ تو ہمیں اپنی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے۔ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ سے اپنا سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں بھی آپ کا سوال ہے، قبر میں بھی آپ سے سوال ہے، ہر جگہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، بے شک ہمارے اطراف میں کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ خود اچھے بن جائیں گے تو معاشرہ خود بخود اچھا بن جائے گا، کیونکہ معاشرہ فرد کی جمع ہے، اور فرد اگر اچھا ہے تو معاشرہ اچھا ہے، اور اگر فرد ہی خراب ہے تو پھر معاشرہ صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ آج جتنا ہمارا معاشرہ خراب ہے اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہمارا اپنا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں، ہم اپنی جگہ تو کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے کی اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور پھر دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کب کرے گا، جبکہ وہ اچھا کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گوئیں، پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشکلات ہمارے ملک میں ہیں ان مسلمانوں پر ہیں، پروردگار ان کو اہل بیت کے صدقے میں حل فرما۔ خاص طور پر پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو داخلی اور خارجی دونوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار اسلام کی جہاں جہاں تحریکیں بلند ہوئی ہیں پروردگار وہاں وہاں مسلمانوں کی نصرت عطا فرما۔ لبنان میں، مصر میں، یمن میں، بحرین میں، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، ہر جگہ جہاں مسلمان پروردگار تیری نصرت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، پروردگار اس کی اہل بیت کے صدقے میں مدد فرما۔ پروردگار شیعہ حیدر قرار جہاں جہاں ہیں پروردگار ان کو نصرت اور ان کی عزت اور ان کی صحت اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کے اندر ہماری خطاؤں کو تو رحمان ہے، تو کریم ہے، پروردگار تو اپنے رحمان اور کرم کی وجہ سے ہمارے ان گناہوں سے درگزر فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کو نیست اور نابود فرما، مقام معظم رہبر کی طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعوا فيها